السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج سے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزے عطا فرمائے تھے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 1000 سے زیادہ معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے۔ معجزے کبھی بڑے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے ہوتے ہیں، اور مختلف حالات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر معجزے ظاہر کرتا رہا۔ معجزوں کا ظاہر ہونا یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء تھے یہ ان پر بھی ہوا کرتا تھا، اور معجزات میں سے کچھ معجزے دنیا میں کافی زیادہ مشہور ہیں، جیسے وہ صالح علیہ السلام کا معجزہ کہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکل آئی۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ ان کے پاس ایک لاٹھی تھی اور انہوں نے لاٹھی زمین پر ماری تو ایک بڑا سا اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے سانپوں کو اس نے نگل لیا۔ تو اس طرح سے اور کئی معجزے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ نبی پر ظاہر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ لوگوں نے انہیں ایک دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، یہ اس نیت کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سالم رکھا، اور اس آگ کو، جس آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، کسی چیز کو گرم کر دینا، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس آگ نے اس ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ ایسے الگ الگ معجزے ہیں جن معجزات کا تذکرہ قرآن مجید میں اور احادیث رسول میں موجود ہیں۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے تھے۔ معجزات کی ایک لمبی فہرست ہے، انشاءاللہ جو بڑے معجزات ہیں ان میں سے کچھ معجزات کا تذکرہ روزانہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک ایسے معجزے کا ذکر جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہونے والا یہ کلام، یہ قرآن مجید جو تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے یہ مکمل ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یہ قرآن آپ پر نازل ہوتا تھا۔ اس قرآن میں تقریباً 114 سورتیں ہیں، اور ہمارے پاس اگر پارے دیکھے جائیں تو 30 پاروں پر یہ قرآن مجید
تقسیم ہے۔ سورہ کے اعتبار سے 114 صورتیں ہیں، جس میں پہلی سورہ سورہ فاتحہ اور آخری سورہ ناس ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح کی چیزیں ذکر فرمائی ہیں، اور یہ قرآن ایک آسمانی ایسی کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس کی اپنے اصلی شکل میں، اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اللہ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ قرآن مجید کے آگے پیچھے کہیں سے بھی کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم اور حمید کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل وغیرہ ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ ہیں، ان کتابوں میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی۔ یا تو اسی قوم نے تبدیلی کر دی جس قوم کی طرف وہ کتابیں نازل کی گئی تھی، یا دوسری قوم نے ان کی کتابوں میں تبدیلیاں کی۔ لیکن قرآن مجید جو آخری کتاب ہے، اس کتاب میں نہ یہ قوم تبدیلی کر سکتی ہے، یعنی جو نبی کو ماننے والی قوم، اور نہ کوئی دوسری قوم اس میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مجید ہم نے نازل کی ہے، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اسے محفوظ کرنے والے ہیں۔ تو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے یہ کتاب نازل ہوئی تھی۔ کچھ حصہ اس کا مکہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ اس کا مدینہ میں۔ اس لیے نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے مکی آیتیں یا مکی صورتیں، یا پھر مدنی آیتیں، مدنی صورتیں۔ یا تو مکی اس کی نسبت مکہ کی طرف ہے، یا اس کی نسبت مدینہ کی طرف ہے۔ تو ہجرت سے پہلے جتنی آیتیں نازل ہوئی ان سب کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان سب کو مدنی آیتیں یا مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 114 صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ایسے وقت میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ 40 سال کی عمر ہو گئی تھی آپ کی۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے مکہ میں رہتے ہوئے کسی کے پاس کچھ نہیں پڑھا تھا، کوئی بھی شخص آپ کا استاد نہیں ہے۔ آپ کے گھر والوں نے، آپ کے چچا ابو طالب نے بھی کبھی نبی کو کسی جگہ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر کچھ پڑھا، جبکہ اسی گھر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور وہ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی تھے ابو طالب، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مربی بھی تھے ابو طالب۔ علی کے تو والد تھے اور نبی کے چچا تھے۔ عبد المطلب دادا نے ابو طالب کے حوالے کیا تھا کہ وہ اس بچے کی نگہبانی کرے، پرورش کرے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جیسے شہر میں رہتے ہوئے، جہاں پر بہت سے لوگ بہترین طریقے سے لکھنا جانتے تھے، بہترین انداز میں پڑھنا جانتے تھے، اور فصیح و بلیغ ان کی زبان تھی، بہترین شعراء تھے، بڑے بڑے شاعر وہاں پر تھے، بڑے بڑے خطیب وہاں ہوا کرتے تھے، اچھے خطبے دیا کرتے تھے، اچھی زبان کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نہ آپ شعر پڑھتے تھے، نہ آپ کو کوئی خطبہ آتا تھا، نہ آپ کے پاس اس طرح کا کوئی علم تھا۔
ایسی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، آپ اس سے پہلے یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے آپ نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا کرتے تھے۔ قرآن کے نزول کے بعد مشرکین مکہ نے جب قرآن پر شبہ ظاہر کیا کہ یہ قالوا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے افسانے، ان کی کہانیاں ہیں، تو کم سے کم انہیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس 40 سال کی عمر سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے نزول سے پہلے یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ نہ آپ کبھی کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کبھی آپ کچھ لکھا کرتے تھے۔ جب اچانک اتنی بڑی بڑی آیتیں، اتنا بہترین کلام آپ نے ان کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا تو انہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ پھر انسان کی طرف سے نہیں ہے، ورنہ انسان کو اتنا بہترین کلام پیش کرنے کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور آپ نے ایسی کوئی محنت نہیں کی، آپ کو ایسی کسی استاد نے سکھایا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے بعد جب قوم کے لوگوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ٹھیک ہے یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ آپ بھی اس طرح کا کلام پیش کر کے دکھا دیں۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انسان اور جن، جو ظاہری نظر آنے والے لوگ ہیں اور جو غائب ہیں، یہ سب کے سب، اب غائب لوگوں کے پاس طاقت کیسی ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، پھر سارے انسان اور سارے جن یہ سب مل جائیں اور پھر اس طرح کا ایک قرآن پیش کر کے دکھا دیں، اس طرح کا ایک قرآن پیش کر کے دکھا دیں۔ آپ کو اگر شک ہے کہ قرآن مجید اللہ کی جانب سے ہے تب آپ خود ایسا کلام پیش کر کے دکھا دیں، کیونکہ جس نبی، جس محمد نے یہ قرآن پیش کیا ہے، یہ محمد آپ کے درمیان کے ہیں، یہ آپ کے قریب رہنے والے ہیں، یہ آپ کے خاندان کے ہیں، یہ کوئی الگ دنیا سے آئے ہوئے نہیں ہیں، نہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ بھی اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں ویسے یہ بھی ہیں، جس ماحول میں آپ لوگ پلے بڑے ہیں اسی ماحول میں یہ بھی پلے بڑے ہیں، تو ایسی صلاحیت اب دوسروں کو بھی آ سکتی ہے، تو آپ میں کوئی بھی، ساری دنیا کے لوگ مل جائیں اور ایسا قرآن پیش کر کے دکھا دیں۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے، وہ لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے، ان کے پاس ایسی قدرت ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے پورا قرآن نہ صحیح، ایسی 10 صورتیں اس طرح کی بنا کر دکھا دیں۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، 3 آیتیں ہیں مختصر سی، کہ ایسی 10 صورتیں آپ لا کر دکھا دیں، بنا کر دکھا دیں۔ اگر واقعی یہ ادھر ادھر کے لوگوں کی باتیں ہیں، انسانوں کی باتیں ہیں، محمد کی باتیں ہیں، تو آپ بھی اس طرح کی 10 صورتیں کم سے کم لا کر دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، کسی کو بھی بلا لو اپنی مدد کے لیے اور ان کی مدد لے کر 10 صورتیں بنا کر دکھا دو۔ یہاں بھی وہ عاجز آ گئی، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔
اگر پھر بھی آپ کو ہماری اس نازل کردہ قرآن پر شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح ایک سورہ نکال کر بتا دو، کم سے کم سورہ کوثر جو 1.5 سطر میں ہے، 1.5 لائن میں ہے، ایسی 1.5 لائن تمام عرب مل کر بنا کر دکھا دو۔ 1.5 لائن سے 1.5 سطر، جو گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہ کر خطبہ دینے والے بہترین شعراء ہیں، جو انسانوں کے جذبات کو بھڑکانے والے، ان سے کھیلنے والے، جنگوں میں اشعار کے ذریعے جنگ بھڑکانے والے، پیار و محبت کے اشعار کہہ کر لوگوں کو اپنا بنانے والے، وہ 1.5 سطر سورہ کوثر کی طرح کوئی سورہ بنا کر دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب جس کو بلانا ہے بلا لو، جسے جمع کرنا ہے جمع کر، چاہے یمن کے ہوں، چاہے ملک شام کے ہوں، چاہے ملک عراق کے ہوں، چاہے حجاز کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، تو تمام کے تمام انسان یہاں پر عاجز آ گئے۔ کتابیں دنیا میں بہت ہیں، ہر نئی کتاب پہلے کی کتاب سے کچھ زیادہ اچھی نظر آتی ہیں، دنیا میں مہارتیں بہت ہیں، ایک ماہر انسان جسے ہم ماہر سمجھتے ہیں، دنیا میں کوئی دوسرا اس سے بھی ماہر ہے، لیکن یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کتاب کے بعد اب دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں آ سکتی، کوئی کتنی ہی مہارت حاصل کر لے، کوئی بھی اس طرح کی کتاب بنا نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے وہ تھوڑے وقت کے لیے تھے، ختم ہو گئے۔ پہاڑ سے اونٹنی نکلی، چند دنوں رہ گئی، ختم ہو گئی۔ اب جا کے وہاں کہیں کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل جائے، نہیں نکلنے والی ہے۔ اب پہاڑ سے اونٹنی نکلنے والی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں تھے، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب آپ جا کے آگ میں کود جاؤ، کہو آگ ٹھنڈی ہو جائے، اب نہیں ہونے والی ہے، اب آگ ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ کچھ معجزے ایسے تھے جو وقتی طور کے لیے ختم ہو گئے۔ ایک ایسا معجزہ ہے کائنات میں جو قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ وہ قرآن مجید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر یہ کتاب نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب سے نازل ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک، اور یہ قیامت تک یہ معجزہ ہی رہے گا۔ کس کو کہتے ہیں معجزہ؟ اگر معجزہ ہم دیکھیں، ہمارے پاس 2 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک معجزہ اور دوسرا کرامت۔ کرامت ایک معجزہ، دوسرا کرامت۔ معجزہ یا کرامت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو خلاف عادت کوئی چیز ظاہر ہو جائے۔ خلاف عادت، پہاڑوں سے اونٹنی نکلتی ہے؟ نہیں نکلتی، لیکن نکل گئی۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، لیکن ہو گئے۔ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، آگ جل رہی ہو اور جلی ہوئی آگ، بھڑکنے والی آگ میں کوئی انسان ہاتھ ڈال دے، اندر جا کر بیٹھ جائے، آگ اس کو نہ جلائے، وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے؟ آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، آگ کو بجھایا جائے تب ختم کریں گے تب ٹھنڈی ہوگی، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ خلاف عادت چیزیں ہیں، خلاف عادت چیزیں۔ تو خلاف عادت چیزوں کو معجزہ کہا جاتا ہے، کرامت کہا جاتا ہے۔ اب فرق کیا ہے معجزے اور کرامت میں؟ معجزہ ظاہر ہوتا ہے انبیاء کے ہاتھوں، کرامت ظاہر ہوتی ہیں ولیوں کے ہاتھوں، اللہ کے نیک لوگوں کے پاس۔ اب اللہ کے ولی کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے ولی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہیں اولیاء کرام، یہ اولیاء کرام ہیں۔ اولیاء ولی ان کو نہیں کہتے جو اتنے لمبے بال ہوں اور ہرے رنگ پیلے الگ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، شکل و صورت سے بھوت اور چڑیل نظر آتے ہوں، بدن سے بدبو آ رہی ہوں، کہیں پہاڑ میں جنگل میں بیٹھے ہوئے ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ اس کو ولی نہیں کہتے۔ سب سے بڑے ولی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نبی کے بعد۔ اس امت میں نبی کے بعد سب سے بڑا ولی کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ دنیا کے سب سے بڑے ولی ہیں، یہ دنیا کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ لوگوں میں ولیوں کا تصور کیا ہے؟ وہ پہاڑ پہ مرنے والا وہ آدمی ولی ہے، وہ پیڑ پہ الٹا لٹکنے والا وہ ولی ہے، وہ رات دن کھڑے رہ کر کھانے پینے والا، الٹے ایک پیر پہ کھڑے رہنے والا وہ ولی ہے، وہ کبھی نہ کھائے نہ پیے وہ ولی ہے، جو ننگے گھومے وہ ولی ہے۔ لوگوں نے ولی جو اتنا بہترین لفظ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ولی اور اولیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ اتنے اچھے لوگوں کی شکل بگاڑ کر برے لوگوں کو لوگوں نے ولی بنا دیا، ان ولیوں کے پیچھے گھومنے لگے، ان کی کرامتیں بتانا، فلاں ولی ایسے تھے، فلاں ولی ایسے تھے، رات بھر ایک پیر پہ کھڑے رہتے تھے، کوئی ولی ایسا تھا جو کئی سال تک کھانا ہی نہیں کھاتا تھا۔ اب یہ ولی تھے، انسان تھے، جانور تھے، یہ پتھر تھے، درخت تھے، کیا تھے؟ ایسے تو کبھی نبی کے ساتھ نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کھاتے پیتے تھے، صحابہ کرام جو سب سے بڑے ولی ہیں وہ لوگ بھی کھایا پیا کرتے تھے، یہ کبھی ایک پیر پر کھڑے نہیں رہے، یہ کبھی درختوں سے الٹے لٹکے نہیں۔ تو لوگوں نے ولی کا ایک تصور غلط دیا ہوا ہے، یہ سارے تصورات سے الگ اللہ کا نیک بندہ ولی کہتے ہیں۔ تو ولی کے ہاتھوں جو چیز خلاف عادت ظاہر ہوتی ہیں اسے کرامت کہتے ہیں۔ معجزہ اور کرامت دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ معجزہ ظاہر کرنا نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، کرامت ظاہر کرنا وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، کرامت ظاہر کرنا ولی کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا۔ جو ولیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، کرامتیں ان کے ہاتھوں میں بتائی جاتی ہے کہ فلاں ولی نے ایسا کر دیا، وہ ظاہر ہو گیا، ولی نے نہیں کیا، ولی نہیں کر سکتا ہے۔ معجزہ اور کرامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوگا، اللہ چاہے تو وہ دے گا، نہ چاہے تو نہیں دے گا، ان کے ہاتھوں میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور معجزہ نبیوں کو کیوں دیا جاتا ہے؟ جب قوم کے لوگ نبی کی تکذیب کرتے ہیں، نبی کو جھٹلاتے ہیں، نبی کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں آپ نبی ہو گئے، آپ تو ہمارے درمیان کے ہیں، وہ فلاں گھر میں آپ پیدا ہوئے، آپ غریب آدمی، ہم مالدار ہیں، وہ فلاں سیٹھ صاحب ہیں، سب چھوڑ کر آپ ہی نبی کیسے ہو گئے؟ آپ کو اللہ نے نبی کیسے بنا دیا؟ تو لوگ چونکہ ایک زمانے کے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے درمیان سے کوئی انسان بڑا بن جائے برداشت نہیں کرتے۔ تو وہاں لوگوں نے جب ایسے کہنا شروع کر دیا تب اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزہ عطا کر دی۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے درمیان کے ہیں، ان کے سامنے پیدا ہوئے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، اور آپ ان سے غریب ہیں، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، چلیے آپ نبی ہیں، اس کے لیے ثبوت پیش کر دیجیے۔ کیا ثبوت ہے؟ یہ معجزہ ہے، اب آپ دکھا دو، ہم آپ کے برابر کے ہیں، ہم آپ کے درمیان کے ہیں، ہم آپ کے محلے میں پیدا ہوئے ہیں، جو میں کر سکتا ہوں اس سے اچھا تو آپ بھی کر سکتے ہوں گے، آپ بڑے بڑے بزرگ ہیں، چلیے آپ یہ کر کے دکھا دیجیے۔ اب نہیں دکھا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان معجزات کے ذریعے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کروائی، اور ان معجزوں کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے ایمان بھی لایا، بہت سے لوگ انکار بھی کرنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو معجزے نازل ہوئے تھے، ان میں سے ایک معجزہ یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا کلام، جس کے جملے، جس کی آیتیں، جس کے کلمات انسان پڑھے تو پڑھتا رہ جائے، انسان سنے تو سنتا رہ جائے۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز میں سورہ فاتحہ سنی، 2 مرتبہ سنی ہے سورہ فاتحہ، عشاء میں پھر 2 مرتبہ سنیں گے، فجر میں پھر 2 مرتبہ سنیں گے۔ کبھی ہمارے صدر صاحب نہیں کہتے یہ فاتحہ پڑھ کے پریشان، چلیے کوئی دوسری سورہ پڑھ لو، بور ہو گئے ہم، سورہ فاتحہ سن کر بور ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ سن کے ہم بور ہو گئے؟ نہیں، اللہ کا کلام جتنی مرتبہ ہم سنتے ہیں اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے، اور یقین مانیے سورہ فاتحہ کا مزہ ہی کچھ الگ ہے۔
سورہ فاتحہ کے پڑھنے اور سننے کا مزہ ہی کچھ الگ ہے. جس کو جتنا زیادہ پڑھا جا رہا ہے اس میں اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. ورنہ قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی دوسری کتاب ہو، ایک بار 2 بار 3 بار پڑھ لیں آپ اکتا جائیں گے. اب نہیں پڑھیں گے، اس کو چھوڑ دو، یہ ختم ہو گیا، اب اس کو نہیں پڑھنا ہے. لیکن قرآن ہم کتنا پڑھتے ہیں، صبح و شام پڑھتے رہتے ہیں. قرآن اس طرح کا معجزہ ہے کہ جتنا انسان پڑھے وہ پڑھتا رہ جائے، جتنا انسان سنے وہ سنتا رہ جائے. اور قرآن سننے سے انسان کے دلوں میں، انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر جو کالا پن ہے گناہوں کا، کفر کا، شرک کا، وہ باہر نکال دیتا ہے. اگر وہ سچے دل سے قرآن سن لے، قرآن کی آواز، قرآن کی آیتیں اس کے دل میں داخل ہو جائیں تو دل میں جتنی گندگیاں ہیں وہ باہر نکل جائیں گی. قرآن اگر وہاں چلا جائے تو دل کے اندر جو گندگی ہے وہ باہر نکل جائے گی. اور ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کے ایمان لانے کا واقعہ تو پڑھا ہی ہے کہ انہوں نے قرآن مجید سنا. ایک سخت دل جو مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے، مسلمانوں کو مارا کرتے تھے، مسلمانوں سے بڑی نفرتیں تھیں، لیکن یہ نفرت والے دل میں، یہ سخت دل میں جب قرآن داخل ہو گیا تو اس نے وہ سختی باہر پھینک دی، وہاں سے وہ نفرتیں باہر نکال کر پھینک دی، اور وہ دل امت محمدیہ کے لیے انتہائی خوشنما ہو گیا. وہ دل انتہائی ہمدرد ہو گیا، نبی کے لیے قربانی دینے والا بن گیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. بے چینی ہو، گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، یہ بے چینیاں ختم ہو جائے گی، گھبراہٹیں ختم ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. بیماریاں ہوں تو قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا. کسی بھی طرح کا ڈر اور خوف کا ماحول ہو تو قرآن کے پڑھنے کا حکم دیا. قرآن پڑھیے. قرآن پڑھنے سے باقاعدہ ایسی تمام بلائیں مصیبتیں ختم ہوتی ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن مجید میں شفا بھی نازل کیا اور یہ مومنین کے لیے رحمت بھی ہے. یہ مومنین کے لیے رحمت بھی ہے. ہم نے کئی دنوں پہلے مالدیپ پہ ایک واقعہ سنایا تھا. مالدیپ میں جو ایک جن آیا کرتا تھا، جو ایک دیوتا کے نام سے آیا کرتا تھا، جو مالدیپ کے لوگوں کو پریشان کرتا، وہاں کی آنے کے بعد وہاں کی ایک بیٹی کو اٹھا لیتا اور اسے غلط کام کرتا، اس قتل کر دیا کرتا تھا. ایک عرب حافظ قرآن، وہ شخص نے قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے اس بلا کا خاتمہ کر دیا اور پورے کے پورے علاقے میں امن، اطمینان، سکون داخل کر دیا. اس سے انسانوں کی جانیں محفوظ ہوئیں، عورتوں کی عزتیں محفوظ ہو گئی. اس کا مطلب یہ قرآن انسان کی عزتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، قرآن انسان کی عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، قرآن انسانوں کی حفاظت کرتا ہے، ملک میں امن لاتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں مالدیپ وہ راجہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس شخص نے اس عالم، اس حافظ قرآن کی بات مان لی، اسلام قبول کر لیا. اور اس کے اسلام قبول کرنے پر پوری قوم کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور نسل در نسل آج تک مالدیپ میں مسلمان ہی پیدا ہو رہے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن اللہ کا معجزہ ہے. اور قرآن مجید کے اندر ماضی کے واقعات بھی ہیں، موجودہ حالات سے متعلق باتیں ہیں اور مستقبل کے بارے میں بھی ہیں. ہم نے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ پڑھا ہے. آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. سب سے پہلے نبی جب پیدا ہوئے تب نبی نہیں تھے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں نبی نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نبی نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نبی نہیں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. نبی سے کہا کہ ہم آپ کے سامنے کچھ قصے بیان کرتے ہیں، بہترین قصے بیان کرتے ہیں جو آپ سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں اور جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو نہیں معلوم کیونکہ آپ نہیں تھے، آپ کو نہیں پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہے، اللہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قدیم انبیاء اور ان کے قوم کے واقعات بیان فرمائے۔ اسی طرح سے اس کے اندر جنت و جہنم کا تذکرہ ہے، جو مستقبل میں انسان جہاں جانے والا ہے، قیامت کے حالات کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح اس قرآن مجید کے اندر احکامات بھی ہیں، عبادت کیسی ہونی چاہیے، معاملات کیسے ہونی چاہیے، تجارت کیسے ہونی چاہیے، لوگوں سے تعلقات کیسے ہونی چاہیے، حکومت کیسے بنانی چاہیے، قوم کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونا چاہیے، گھریلو زندگی ہم کو کیسے گزارنی ہے، سفر ہمیں کیسے کرنی ہے، شادی بیاہ کیسے کرنے ہیں، یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے۔ غیب کی خبریں بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، یعنی اس طرح سے قرآن مجید ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید یہ مکمل ہدایت ہے، یہ مکمل ہدایت ہے، یہ اچھی قوم کو ہدایت دینے والی، رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ تو کل قیامت تک کے لیے یہ کتاب انسانوں کے لیے رہنما اور ہدایت کا ذریعہ رہے گی، کبھی یہ کتاب مٹنے والی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ دنیا کے اندر لوگ قرآن میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح سے جیسے شیعہ ہیں، قادیانی ہیں، ایسے 2-3 قومیں ہیں، سب سے زیادہ قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش شیعوں نے کی ہے۔ جن شیعوں کو بہت سے غافل مسلمان بھائی مانتے ہیں کہ شیعہ ہمارے بھائی ہیں، شیعہ ہمارے بھائی ہیں، شیعہ سنیوں کے بھائی ہیں، مسلمان تو ہیں شیعہ اور سنی، شیعہ مسلمان کہاں سے ہو گئے؟ جن شیعوں نے ساری زندگی قرآن کو غلط بتانے کی کوشش کی، قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے قرآن کے بارے میں کہا قرآن 30 پارے کا ہے، 30 کا نہیں ہے، قرآن 40 پارے کا ہے، باقی کا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے قرآن کو آج تک بھی نہیں مانا ہے۔ جو قرآن کو نہیں مانتا، جو قرآن میں تبدیلیاں کرنے کی باتیں کرتا ہے، وہ ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ان کا بھائی ہوگا جو قرآن کو خود بھی نہیں مانتا ہوگا، ان مسلمانوں کا بھائی ہوگا جو مسلمان خود بھی قرآن کو نہیں مانتا ہوگا۔ جو اللہ پر ایمان لانے والا، نبی کو اپنا نبی ماننے والا ہو، وہ کبھی بھی شیعوں کو اپنا بھائی نہیں مان سکتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن میں تبدیلی لانے کی، قرآن کی بے حرمتی کرنے کی اگر کوشش کسی نے کی ہے، وہ یہودی نہیں ہے، وہ کرسچن نہیں ہے، وہ یورپ اور امریکہ نہیں ہے، وہ ایرانی اور دنیا میں جہاں جہاں شیعہ ہیں، یہ سب لوگوں کی کرتوت ہیں۔ لیکن جو انسان جتنا کوشش کرے قرآن کو تبدیل کرنے کی، اللہ رب العزت نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ یہ کلام، یہ قرآن مجید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس کو نبی کا سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے، اس کو سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی معجزے ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس پر مکمل طور پر صحیح طرح سے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔